مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن آج رات ختم ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی پہلے ہی مذاکرات ختم کر چکی ہے اور وزیر اعظم کی پیشکش کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں آج بانی پی ٹی آئی نے خط لکھ کر ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، جبکہ صحافتی برادری پہلے سے ہی سراپا احتجاج ہے۔ ان سب معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب۔ بہت شکریہ عمر ایوب صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، مذاکرات کی جو ایک ڈیڈ لائن تھی وہ تو 31 جنوری تھی، لیکن آپ تو اس سے پہلے ہی مذاکرات جو ہے ختم کر چکے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں رات کے 12 بھی بج جائیں گے اور 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی گزر جائے گی، لیکن حکومت کی طرف سے کچھ پیشکش آ گئی ہے، تو کیا آپ وہ پیشکش کنسیڈر کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نہیں جی، حکومت کی پیشکش ہم لوگ اس لیے نہیں کنسیڈر کر رہے کیونکہ حکومت نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ وہ اس سارے عمل میں بالکل ہی سنجیدہ نہیں ہے۔ ان کو ہم نے 2 بار پہلے بھی کہا تھا اور انہوں نے مانا بھی، اور اپنی جو پریس ریلیز ہے اس پہ انہوں نے اس چیز کو لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے اتحادی پارٹیوں کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے ان کی ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ایک ان مانیٹرڈ ماحول میں ہونی چاہیے، پر وہ کرا نہیں سکے۔ پتہ نہیں پٹواری اڈیالہ سے یا پٹواری چکری سے ان کو اجازت نہیں ملی، پر کرا نہیں سکے۔ اور صحیح۔ وہاں پہ ڈپٹی انسٹالڈ پرائم منسٹر رساق ڈار بھی تھا، باقی بھی سارے موجود تھے۔ ایک چیز، دوسری چیز، ہمارے ہی بہت ہی امپورٹنٹ رکن جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان کے مدرسے پہ ریڈ کیا پنجاب پولیس نے اور وہاں پہ ان کو اریسٹ کرنے کے لیے آئے۔ پھر ہمارے میاں غوث صاحب ہیں ایم این اے، ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے، اس کا آج میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے۔ صحیح۔ تو ایسے ماحول میں کیسے ہو سکتا تھا؟ اور تیسری چیز یہ کہ جو ہماری شرط تھی کہ نیگوشیٹنگ کمیٹی نے شرط رکھی تھی جو کہ تھی کہ آپ کا 9 مئی کا اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن کمیشن۔ بننا چاہیے، جی۔ اور وہ ون سائیڈڈ کمیشن نہیں، وہ یا سینئر جج ہوں سپریم کورٹ کے یا پھر بامی اشتراک کے ساتھ اور دونوں سائڈ کی رضامندی کے ساتھ 3 ججز کا پینل وہ بننا چاہیے۔ تو یہ ہم نے بات کی تھی، پر وہ مانے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ان کی صحیح۔ اپنی مرضی، ہم نے تو اپنی کوشش کی۔ صحیح۔ تو سر، یہ جو آپ نے کہا کہ ماحول بننا چاہیے، ماحول تو کبھی بھی نہیں بنا تھا۔ ان لوگوں نے تو آپ لوگوں کے اوپر پہلے بھی بہت ظلم کیے ہوئے ہیں، کس طرح سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، پھر بھی آپ نے مذاکرات ان کے ساتھ کیے۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے فارم 47 والوں کو مان لیا کہ جی یہ حکمران ہے اور انہی کے ساتھ چلیں بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر اب نہیں ہو رہے مذاکرات تو کل سے آپ لوگ ان کے ساتھ کوئی ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے؟ نہیں، یہ تو ہے ہی اردلی، ان کا اچھا۔ میں کیا کہوں، بوٹ صحیح۔ پالشی ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک کوشش کی کہ مذاکرات آگے بڑھیں، کل کوئی نہ کہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کے لیے بیٹھی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ وہ بھی ٹرائی کر لیا، ان کے ہاتھ میں ہے نہیں کچھ، ان کے بس میں نہیں، اور یہ صحیح۔ کہتے بھی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہماری اسپیس سر، لمیٹڈ ہے، وہ ان سو کے فیئر بس میں انف، تو ہاؤس ٹھیک ہے۔ کمیٹی ہے، وہ ہاؤس کمیٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ بالکل ہاؤس کمیٹی کے لیے تیار نہیں۔ ہاؤس کمیٹی وہ بھی ان کو تو اپنے پی این ٹرانسفر کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے، صحیح۔ ہاؤس کمیٹی دور کی بات۔ صحیح۔ تو سر، اب ایک چیز بتائیے گا کہ رؤف حسن صاحب نے کل فرمایا کہ جی ابھی بھی جو ایک ڈیل ہے وہ موجود ہے، تو اگر ڈیل موجود ہے تو پھر ایک دفعہ کہا گیا کہ جی ڈیڈ لائن ہم نے دے دی ہے، ہمارے نو، مطالبات مانے نو، جائیں، نو ڈیل، احتجاج کریں گے۔ نو ڈیل؟ کوئی ڈیل نہیں، نتھنگ، کوئی ڈیل یہ نہیں، رؤف کوئی حسن ڈیل، صاحب نے کہا کچھ ہے۔ کوئی نہ ڈیل تھی نہ ڈیل ہے، اچھا، آپ ڈینائی کر رہے ہیں ٹوٹلی اس کو؟ ہے ہی نہیں کچھ۔ ٹھیک ہے۔ نیگوشیٹنگ کمیٹی کو میں ہیڈ کر رہا تھا، صحیح۔ صحیح۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ تو سر، ایک اب آپ کو بھی پتہ ہوگا خان صاحب نے 349 پیجز کا ایک طرح سے مطلب ہر چیز انہوں نے ڈیٹیل میں بتا کے چیف جسٹس کو بھی بھیج دی۔ اس طرح کا خط وہ پہلے قاضی فائز عیسیٰ کو بھی لکھ چکے تھے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ آپ کو ابھی کوئی امید ہے کہ کیا یہ جو 26ویں آئینی ترمیم سے بنی گئی جو سپریم کورٹ ہے یا اس کے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اس پہ کوئی ایکشن لے سکیں گے؟ دیکھیں جی، قاضی فائز عیسیٰ تو میں سمجھتا ہوں کہ قسم کا بندہ تھا، اس نے جو پاکستان کی جوڈیشری کو ڈیمیج کیا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو سکندر سلطان راجہ بھی ہے، اس نے جو الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمشنر ہے، اس نے بھی جو ڈیمیج کیا پاکستان کے الیکشن کمیشن کو، متنازع بنایا الیکشن کو اور ہمارا مینڈیٹ چرایا، اور اس کی کمشنرز نے، وہ بھی تاریخ ان کو نہیں معاف کرے گی۔ ان کے خلاف تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، صحیح۔ کلیئر اینڈ سمپل۔ صحیح۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کی تو یہ بات ہے کہ جسٹسز خود کہتے ہیں کہ منی ٹریل وہ نہیں دے سکا، بھاگ گیا ملک سے، پتہ نہیں کدھر۔ صحیح۔ سر، کچھ چہ مگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید چیف الیکشن کمشنر ان کو بنا دیا جائے، مطلب یہ ایک ذرائع کے مطابق سنا گیا ہے، تو شاید وہ واپس بھی آ جائیں۔
میرا خیال ہے یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ 1971 کا ایسٹ پاکستان کے سیناریو پھر یہ ریپیٹ ہو. جا کے بلوچستان میں حالات دیکھیں، وہاں پہ بنے کیا ہوئے ہیں، ان کو ابھی جی، تک ہوش نہیں آ رہی ہے. تو سر موجودہ چیف جسٹس سے آپ کی کیا امیدیں ہیں اس خط کے بعد؟ امید ہے کہ وہ ایکشن لیں گے اور سر اگر اور لینا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر وہ ایکشن نہیں لیتے تو پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، آپ کہاں جائیں گے؟ ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہیں، پر ملک اور قوم کو اور اداروں کو بہت بڑی ہیوی پرائس دینی پڑے گی. صحیح. تو اور یہ کوئی ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ آپ سوشل سٹرکچر، ہمارا فیبرک جو سوشل فیبرک ہے وہ پھٹ رہا ہے، اور صحیح لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا. وہ فرعونیت کے نشے میں وہ چور ہیں، اور ان کو نظر آ جائے گا صحیح. جو گراؤنڈ کی تو سر سچویشن ہے. ابھی ایک احتجاج کی تیاری بھی پی ٹی آئی کی طرف سے شروع کر دی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ احتجاج جو ہے یہ کامیاب ہو پائے گا، یا جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ 26 نومبر کو جو ظلم آپ لوگوں کے ساتھ ہوا وہ دوبارہ دہرایا نہیں جائے گا؟ دیکھیں جی، ہر ایک انسان نے قبر میں ہی جانا ہے. کوئی پہلے جائے گا، کوئی بعد میں جائے گا، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. اور موت سے ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں. ہم لوگ اپنا احتجاج کریں گے جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. صحیح. یہ اور ٹروتھ کمیشن ایک دن بیٹھے گا، اور انشاءاللہ جن لوگوں نے، جن افسران بالا نے یہ ساری چیزیں آرڈر کیے تھے، وہ ان کے چہرے بھی میں نقاب ہوں گے، اور وہ ایک دن ان کے اوپر جسٹس جو ہے ان کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. صحیح. سر پی ٹی آئی میں بھی کچھ قیادت میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ اکھاڑ پچھاڑ ہو رہا ہے، آپ کو اس بارے میں علم ہے کہ مزید بھی کچھ ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ فی الحال چہمگوئیاں اور بھی ہو رہی ہیں کہ جی ابھی اور چیزیں بھی جو ہیں وہ چینج ہوں گی. مثلا مثلا ایک چہمگوئی ہے کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی شاید چیئرمین شپ سے ہٹا دیا جائے، یا گنڈا پور صاحب سے سی ایم کی سیٹ جو ہے وہ واپس لے لی جائے. نہیں، دونوں چیزوں کو میں نیگیٹ کرتا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جی. صحیح. اور سر جنید اکبر صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہومیوپیتھک قیادت تھی یہ اب ختم کر دیں گے. یہ تھوڑا سا ہمیں ڈیفائن کر دیں کہ یہ ہومیوپیتھک قیادت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، جو آلریڈی جنید اکبر خان ایک مطلب آپ سمجھیں کہ تیسری بار وہ ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں، اور تکڑے ہمارے ساتھی ہیں، ینگ ساتھی ہیں، اور بڑا اچھا ہے کہ وہ سامنے آئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو بحیثیت کے پی صدر منتخب کیا، اور ان کے ساتھ امیدیں ہماری وابستہ ہیں، اور وہ فرنٹ لائن پہ کھیلتے ہیں. اور سارے کے پی پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت کوئی ہومیوپیتھک قیادت میرا نہیں خیال کوئی رہتی ہے، اسمبلی میں تو کم از کم نہیں رہی، اور صحیح. باقی بھی جگہوں میں وہ نیچرل آپ سمجھیں کہ ایک فلٹریشن پروسیس کے ذریعے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بہادر لوگ ہیں. صحیح. تو سر یہ آپ نے کہا کہ یہ وہ سامنے آئے ہیں، وہ بیچارے تو کب سے سامنے آنا چاہ رہے تھے. آپ کی پارٹی کے اندر ہی ایک الزامات تھے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ ان کو ملنے نہیں دیتے خان صاحب سے. تو پھر پارٹی کے اپنے اندر کچھ مسائل چل رہے ہیں. ملنے دیتے وہ تو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نہیں ملنے دیتی. کئی بار مجھے بیٹھنا پڑا ہے باہر، کئی بار صحیح. کیا میرا خیال ہے 80% ٹائم تو میں باہر جیل کے بیٹھا رہا ہوں. تو سر جن کو وہ انتظامیہ تو ملنے دیتی ہے ان کے پھر کوئی خاص رابطے ہیں یا وہ پسندیدہ لوگ ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، صحیح. یہ مجھے نہیں معلوم. کوئی صحیح. وکلا ہیں جو جا سکتے ہیں، یا باقی لوگ ہیں. اور سر ایک چیز، پیکا ایکٹ جو ہے اب وہ قانون بن گیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چاروں طرف سے عوام کا، پی ٹی آئی کا، سب کا گھیرا تنگ ہوا جا رہا ہے کہ ایک طرف 26ویں آئینی ترمیم آتی ہے، سینیورٹی کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے، اب پیکا ایکٹ آتا ہے، صحافیوں کے اوپر ایک خوف و ہراس اور جی کہہ دیا جاتا ہے کہ اب صحافیوں کی پکڑ دکڑ ہوگی. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کو آگے کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ شکر ہے صحافی ابھی خود اٹھ کے کوئی ہوش آئی ہے آپ ساروں کو. ہم تو کہتے رہے ہم پہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، سارے صحافی سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب صحافیوں پہ ابھی تلوار آئی ہے تو ساروں کو ابھی چونک اٹھے ہیں. اچھا صحیح. تو مطلب ہم لوگ اپنے لیے کوئی پہلے سے آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لیں یا بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں؟ کیونکہ 20 لاکھ تو میرے پاس تو بالکل نہیں ہے کہ میں 20 لاکھ دوں. ہماری صفوں میں آ کے کھڑے ہوں تو تب بچت ہے. صحیح. ہماری صفوں میں آپ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر بچت نہیں ہوگی ان کے صحیح. ہاتھوں. صحیح. تو سر آپ لوگوں کی صفوں کے اوپر تو آلریڈی اتنا ظلم ہو رہا ہے، اس میں بھی ہم آ جائیں، ایک ظلم یہ اور ایک ظلم آپ کی طرف سے، ڈبل ظلم تو ہم پہ ہوگا پھر. ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کم ہوگا. اچھا ٹھیک ہو گیا. سر اب یہ جو اپوزیشن ہے یہ آپ لوگوں کی، یہ اب مل کے آپ لوگ ایک گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں، تو کس طرح سے اس میں کون کون سی جماعتیں آن بورڈ ہوں گی، اور مولانا فضل الرحمان اس معاملے میں آپ کے ساتھ کس حد تک جائیں گے؟ انشاءاللہ بہتر ہوگا. پاکستان کی جو جمہوری جماعتیں ہیں وہ ساری ایک صف میں ہوں گی، اور دو جو بکاؤ مال جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور ایم کیو ایم، یہ جو ہیں یہ اور باپ پارٹی، یہ جو ہیں وہ دوسری طرف، بکاؤ مال سارے ایک طرف ہوگا. صحیح. اچھا ہے، چھاننی ہو جائے گی.